بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کے پہلے باب کتاب الطہارہ کے سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم صابون اور زعفران ملے پانی کا حکم پڑھیں گے۔ کتاب الطہارہ ہے، سبق نمبر 11 ہے صابون ملے پانی کا حکم۔ تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ پانی کی کچھ اقسام ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو کہا پانی ہی جاتا ہے، پانی سے الگ کوئی نام نہیں ہوتا، لیکن ان کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی مل جاتی ہے کہ پانی کے جو 3 اوصاف ہیں، رنگ، بو اور ذائقہ، اس میں سے کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے، یا اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، یا اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، یا اس میں سے جو اس کی خوشبو نہیں ہوتی اس میں سے وہ خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان کا کیا حکم ہے وہ ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ تو فرمایا وَتَجُوزُ الطَّہَارَةُ بِمَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ كَمَاءِ الْمَدِّ وَالْمَاءِ الَّذِي يَخْتَلِطُ بِهِ الْأَشْنَانُ وَالصَّابُونُ وَالزَّعْفَرَانُ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور طہارت یعنی پاکی حاصل کرنا جائز ہے ایسے پانی سے کہ مل گئی ہو اس میں کوئی پاک چیز، اور اس نے اس کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو تبدیل کر دیا ہو، جیسا کہ سیلاب کا پانی ہے، اور وہ پانی کہ جس کے اندر مل گیا ہو اشنان یا صابون اور زعفران۔ تو یہ اس کا ترجمہ تھا۔ تو اب یہ اس میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں۔ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا پانی جس کے اندر کوئی پاک چیز گر گئی ہے اور اس نے اس کے اوصاف ثلاثہ ہیں اس میں سے کسی ایک کو تبدیل کر دیا ہے، تو کسی ایک وصف کی تبدیلی سے پھر اس سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے، وضو اور غسل کرنے میں فرق نہیں آئے گا۔ اوصاف ثلاثہ کے ہیں وہ آپ سمجھ لیں۔ اوصاف ثلاثہ 3 ہیں، ایک ہے رنگ، دوسرا ہے بو اور تیسرا ہے ذائقہ۔ یہ پانی کے 3 اوصاف ہیں کہ ایک تو اس میں رنگ نہیں ہوتا، بے رنگ ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا وصف یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بو نہیں ہوتی، کوئی خوشبو بھی نہیں ہوتی، بدبو بھی نہیں ہوتی، یہ دوسرا وصف ہے پانی کا۔ تیسرا وصف یہ ہے کہ اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی پاک چیز پانی میں ایسی گری ہے جس نے اس کے 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف تبدیل کر دیا، مثال کے طور پہ اس کا اب رنگ کوئی اور ہو چکا ہے، جیسے زعفران ہے، زعفران اب سرخ رنگ کا ہوتا ہے، وہ سرخ رنگ اس کے اندر مکس ہوا، زعفران مکس ہوئی، اب اس کا رنگ سرخ ہو چکا ہے، یا اسی طریقے سے اس میں بو آ چکی ہے، یا اس کا ذائقہ تھوڑا سا تبدیل ہو چکا ہے۔ تو اگر ایک وصف تبدیل ہوا ہے تو یا رنگ تبدیل ہو گیا ہے، یا بو تبدیل ہو گیا ہے، ذائقہ تبدیل ہو گیا ہے، تو اس سے اس پانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس پانی سے وضو اور غسل کرنا یہ جائز ہی رہے گا۔ دیکھ لیں ذرا، یہ فرمایا بھی عبارت بھی دیکھ لیں، وَتَجُوزُ الطَّہَارَةُ طہارت جائز ہے بِمَاءٍ ایسے پانی سے خَالَطَهُ مل گیا ہو اس سے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے پانی کی طرف، کہ مل گیا ہو اس پانی میں۔ خالطہ کا جو فاعل ہے وہ یہ شیئن ہے، کوئی شے مل گئی ہو اس میں یعنی اس پانی میں، ٹھیک ہے، شیئن طاہرن کوئی پاک چیز مل گئی ہو، فغیر تبدیل کر دیا ہو اس نے، کس نے؟ یہ جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے شیئن طاہر کی طرف، اس پاک چیز نے تبدیل کر دیا، کس کو تبدیل کیا؟ احد اوصافی، اس کے اوصاف میں سے کسی ایک کو۔ اوصاف جمع وصف کی ہے، ہی ضمیر لوٹ رہی ہے ماں کی طرف، اس پانی کے اوصاف میں سے کسی ایک کو تبدیل کر دیا ہو۔ دیکھیں سارا مضاف مضاف الیہ ہے، احد مضاف، اوصاف مضاف الیہ، مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، اس لیے میں ترجمے میں نا کاکی کے لگا رہا ہوں۔ اس پانی کے اوصاف میں سے کسی ایک کو غیرہ تبدیل کر دیا، کس نے؟ شیئن طاہرن کسی پاک چیز نے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تجوز طہارہ، طہارت پھر بھی جائز ہے، یہ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے اس کی مثالیں دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ کون سا کیسے تبدیل کیا، کس نے تبدیل کیا، وہ آگے مثالیں دے رہے ہیں۔ پہلی مثال دی کمائل مدی، جیسا کہ سیلاب کا پانی، سیلابی پانی۔ آج کل ویسے بھی پاکستان میں سیلاب آیا ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو سیلابی پانی جو ہوتا ہے وہ تھوڑا مٹی ملا ہوا پانی ہوتا ہے، تو بالکل اس کا جو رنگ ہوتا ہے نا وہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو پانی تھا، صاف پانی تھا، اس کے اندر سیلابی پانی مکس ہو گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگرچہ اس کی رنگت تبدیل ہو چکی ہے۔ ایک ہے نا رنگ تبدیل ہو گیا ہے لیکن اس کی بو اور ذائقہ وہ پانی کی طرح اس میں نہ بو ہوتی ہے نہ اس کا ذائقہ ہوتا ہے، تو اس لیے اسے وضو اور غسل کرنا یہ جائز ہے۔ یہ فرمایا کہ مائل مدی جیسا کہ سیلابی پانی ہے، یا اسی طریقے سے والماء الذی وہ پانی یختلط بہ الاشنان جس میں اشنان
اور صابون اور زعفران مل گیا ہو. دیکھیں اشنان اور صابون جو تھا نا یہ ایک بوڑھی جڑی بوٹی ہوتی تھی، تو اس کو پانی میں مکس کر کے پھر اس کو پکایا جاتا تھا. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ صابن تو نہیں ہوتا تھا، تو ذرا طہارت اچھے طریقے سے حاصل ہو جاتی تھی، میل کچیل ذرا اچھے طریقے سے صاف ہو جاتی تھی. تو یہ فرمایا کہ پاک پانی میں اگر اشنان مل جائے، اس کی بھی آپ تھوڑی سی ضمیریں سمجھ لیں. والماء الذی، اور وہ پانی یختلط مل جائے بہ الاشنان. پہلی بات یہ کہ اشنان جو ہے یہ یختلط کا فاعل ہے، اشنان مل جائے اور صابون اور زعفران، یہ سارے معطوف علیہ معطوف کر کے نا آپ نے اس کا فاعل بنا دینا ہے. اور زعفران یہ پھول ہے، بڑا مہنگا پھول ہے، سرخ رنگ کے، اس کا جب اس کا وہ پاؤڈر سا ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی بکتا ہے. تو صابن یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا جڑی بوٹی ہے، یہ ہمارے والا صابن نہیں ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. تو یہ فرمایا کہ مل جائے، اشنان مل جائے، صابن مل جائے، زعفران مل جائے کسی پانی میں، بھی اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یہ جو ہی ضمیر ہے نا، یہ ہی ضمیر لوٹ رہی ہے اس ماء کے ساتھ، الماء الذی، اس پانی کے ساتھ. اگر اشنان مل جاتا ہے، صابن مل جاتا ہے، زعفران مل جاتا ہے، اس کے اوصاف تین اوصاف میں سے کوئی ایک وصف تبدیل ہو جاتا ہے، تو پھر بھی اس سے وضو اور غسل جائز ہے. یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک وصف تبدیل ہوئے، تو اس سے ذرا اشارہ اس بات کا ملتا ہے کہ اگر دو وصف تبدیل ہوں تو پھر وضو اور غسل جائز نہیں ہے، لیکن ایک شرع کے مطابق اس سے پھر بھی وضو اور غسل یہ جائز ہے. تو یہ آج کا سبق تھا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے پانی کی کچھ اور مزید وضاحت پڑھیں گے.